الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو توق محمد کی غلامی کا. محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا. در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا. لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا. گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کروں صحابہ سے پیار بہت ہے. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، معززین علاقہ، مائدین شہر، میلسی شہر دھرم پورہ کے غیرت مند باوفا بہادر نڈر بے باک توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں. آج غالباً 4 سال یا 5 سال کے عرصہ کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کے علاقہ کی جامع مسجد امیر معاویہ میں ختم قرآن کے عنوان سے معنون اس بابرکت بارونق روح پرور محفل میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. دعائے خلاق عالم مجھے ناچیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پر سب سے پہلے مجھے، بعد میں مصحف کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بڑے عرصہ کے بعد یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا اور بڑا عجیب بھی مجھے لگا. حضرات کی محبت تھی، اللہ تعالیٰ ان کی محبت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انہوں نے آخر مجھے اس قابل سمجھا تو میری دستار بندی کر دی، پھر مجھے اس قابل سمجھا تو میرے ہاتھوں سے اپنی دستار بندیاں کروا لی. اللہ تعالیٰ مجھے اس دستار بندی کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ محبت کے رشتے ہیں دین کی وجہ سے، محبت کے رشتے ہیں کلمے کی وجہ سے، محبت کے رشتے ہیں اسلام کی وجہ سے. اور یقیناً دنیا میں اس رشتے میں جتنی طاقت ہے کائنات میں کسی اور رشتے میں اتنی طاقت نہیں ہے. بولو یار، یہ کلمے کی طاقت ہی ہے نا کہ آج ہم سے ہزاروں سینکڑوں ہزار میل دور بیٹھنے والے، وہ فلسطین میں غزہ میں ذبح ہونے والے، قربان ہونے والے، ماؤں کی کوکھیں اجڑ جانے والی، بچے بچیاں یتیم ہونے والے، بیویاں بیوہ ہونے والی، اور ان کے نام ان کی زبان پر کوئی اور نعرہ نہیں بلکہ ایک ہی نعرہ ہے: اللہ. ان 57 اسلامی ملک میں کوئی ایسا مسلمان ہے جو ہمارے لیے آواز اٹھاتا ہو؟ ان 57 مسلمانی ملک میں کوئی ایسا ہے جو ہمارے لیے رات کو اللہ سے مانگتا ہو؟ ان 57 اسلامی ممالک میں کوئی ایسا ہے
جو ہمارے لیے اللہ سے التجا کرتا ہو اس کی آنکھوں سے پانی نکل آتا ہو اور وہ رو پڑتا ہو. میں نے کہا میں نے بہت سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے. ایک منظر بڑا عجیب تھا. وہ منظر کیا تھا کہ آسمان سے بارش برس رہی تھی اور زمین پر ایک ماں اپنے 3 بچوں کو ایک کمبل میں لپیٹے بیٹھی تھی اور پانی سے وہ بچ نہیں پا رہی تھی اور وہ چیخیں مار رہی تھی. اس کی آوازیں نکل رہی تھی اور اس کی زبان پر ایک جملہ تھا, اللہ اب تو میری مدد کو آ جا, اللہ تو خود آ جا. اور میں نے جب اس کے یہ الفاظ سنے تو میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا اور میری زبان پہ یہ جملہ جاری تھا, اللہ جب تو بدر میں فرشتے بھیج سکتا ہے فلسطین میں بھی بھیج سکتا ہے, اللہ تو احد والوں کی مدد کر سکتا ہے تو فلسطین والوں کے بھی کر سکتا ہے. اللہ تو دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہو اگر تو ان کا حساب لے سکتا ہے, اللہ تو اسرائیل سے بھی حساب لے سکتا ہے. اللہ تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے, تیرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تیرے لیے تو کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے, تو نے کسی سے پوچھنا بھی نہیں ہے, تو نے کسی کی پرواہ بھی کوئی نہیں کرنی. اللہ یہ مظلوم ہیں, اللہ یہ نہتے ہیں, اللہ یہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں, اللہ ان پر جبر کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, اللہ ان پر ظلم و ستم کی آندھیاں گزر رہی ہیں, اس کے باوجود بھی ان کی زبان پہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہے, اس کے باوجود بھی ان کی زبان پہ اللہ اکبر کا نعرہ ہے, اس کے باوجود بھی ان کی زبانوں پہ تکبیر کی آوازیں ہیں, اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے رب کو بھلایا نہیں ہے, اس کے باوجود بھی وہ سر سجدے میں بھی جھکا رہے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا 27ویں شب کو مسجد اقصی میں 20,000 سے زائد لوگوں کا جنب غفیر جمع ہوا, جمع ہو کر ان کا سر سجدوں میں تھا, ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور وہ والہانہ آواز لگا کر کہہ رہے تھے, ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا, ہے کوئی ہماری طرف پلٹ کر آنے والا, ہے کوئی ہمیں اس ظلم سے نکالنے والا, ہے کوئی ہمیں اس جبر سے آزاد کروانے والا, ہے کوئی جو اسلام کے نام پر بنا ہو, ہے کوئی جس کے سینے میں رسول اللہ کی محبت ہو, ہے کوئی جو عمر کا چاہنے والا ہو, ہے کوئی جو معاویہ کا چاہنے والا ہو. ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تمہارے تعاون کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ایک بیان سنا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ, حضرت فرما رہے تھے کہ پاکستان میں کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جو اپنے ہاتھ اٹھا کر کہہ سکے اللہ میرے بہن کی مدد کے لیے آ جا, اللہ میرے بھائیوں کی مدد کے لیے آ جا, اللہ ہماری ماؤں کی مدد کے لیے آ جا, اللہ ہماری بہنوں کی مدد کے لیے آ جا. کیا ہم مسلمان نہیں ہیں, کیا ہم نے کلمہ نہیں پڑھا, کیا ہم رسول اللہ کے امتی نہیں ہیں؟ امت کا مطلب تو یہ تھا اگر ظلم کراچی میں ہو تو پشاور والوں کو تڑپ جانا چاہیے. امت کا مطلب تو یہ تھا اگر ظلم سندھ والوں کے پاس ہو تو پنجاب والوں کو تڑپ جانا چاہیے. یہ کیسی امت ہے جنہوں نے افطاری میں افطاری کر لی, سحری میں سحری کر لی, ملک بھر کی دنیا بھر کی نعمتوں کو دسترخوان پہ سجایا. یہ ہنس بھی رہے ہیں, یہ گپ شپ بھی کر رہے ہیں, یہ گفتگو بھی کر رہے ہیں, یہ باتیں بھی کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے وہ تڑپتے لاشیں نہیں ہیں. آپ نے میلسی والوں کیا یہ منظر نہیں دیکھا تھا, ایک ماں اپنے معصوم بچے کو سفید کفن میں لپیٹ کر آ کر روڈ پہ رکھ دیتی ہے, سائیڈ فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیتی ہے. ایک اور ماں آتی ہے, وہ اپنے بچے کو روڈ پہ رکھتی ہے, پھر سائیڈ پہ کھڑے ہو کے رونا شروع کر دیتی ہے. ایک اور ماں آتی ہے, وہ اپنے معصوم بچے کو کفن میں لپیٹ کر روڈ پہ رکھ کے چلی جاتی ہے, سائیڈ پہ کھڑے ہو کے رونا شروع کر دیتی ہے. میں نے کہا ڈرون کیمرے کے ذریعے سے اس منظر کو نوٹ کیا گیا. وہ کالے رنگ کا روڈ سفید کفن سے چھپ چکا تھا, روڈ نظر نہیں آ رہا تھا, کفن ہی کفن نظر آ رہے تھے, روڈ نظر نہیں آ رہا تھا. معصوم بچوں کی میتیں نظر آ رہی تھی, روڈ نظر نہیں آ رہا تھا. ان ماؤں کا اجڑتا لال نظر آ رہا تھا, روڈ نظر نہیں آ رہا تھا. ان ماؤں کی سسکیاں نظر آ رہی تھی. میں نے کہا پاکستان میں رہنے والوں تم سے کس نے کہا تلوار اٹھا کر اسلحہ اٹھا کر میدان میں اترو, اور تم سے تو اتنا کہا رمضان کی بابرکت راتوں میں تہجد کے اوقات میں مصلی بچھا کر آنکھوں سے تو آنسو بہا کر اتنا کہہ دینا تمہارا کام ہے اللہ ان کی مدد کے لیے تو کوئی انتظام کر دے, مدد کرنا خدا. نعرہ تکبیر.
میں نے کہا یار اگر اتنا بھی ہم سبیلنا 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 طریقنا طریقنا القتال القتال طریقنا طریقنا لبیک 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 سارے نعرے لگائے بھی سارے ساتھی لبیک لبیک نعرے تکبیر اللہ اکبر مجھے زبردستی والی فوج تو چاہیے ہی نہیں زبردستی والے لوگ مجھے نہیں چاہیے ابھی حضرت عائشہ صاحب کہہ رہے تھے آپ اس مرتبہ سو نہیں رہے کیا کہہ رہے تھے آپ ان کی بات سمجھ رہے تھے پکی بات ہے سارے سمجھ رہے تھے مجھے نہیں لگتا اور نعرہ آپ سے لگایا گیا آپ سے جواب مانگا گیا اتنے بڑے اجتماع میں اگر 3 بندے جواب دیں گے پھر میں سمجھ رہا ہوں آپ کے دل میں کتنا درد ہے پھر مجھے اس بات کا احساس ہے آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہو مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ ان کے لیے اگر آپ کو موقع ملا تو آپ کیا کرو گے میں نے کہا جب پاکستان میں ایسی شہر میں بیٹھا بچہ جوان بزرگ اگر ان ماں بہنوں کی عزت کے لیے نعرے تکبیر بھی بلند نہیں کر سکتا اس سے کیا توقع کرو گے وہ میدان میں آ کر ان کی عزت کا حفاظت کرے گا کیا توقع کی جا سکتی ہے میں نے کہا مطالبہ صرف ایک ہے اور مطالبہ یہ ہے کہ کچھ نہ کرو دعا کرو مطالبہ ایک ہے کچھ نہ کرو اللہ سے مانگو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے جواب دینا خدا نہ خواستہ کل یہ حالات تیرے میرے اوپر آ گئے اور کل یہ مناظر تیرے میرے ساتھ پیش آنے لگے اگر تیری میری مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی طرح محفوظ نہ رہیں میں نے کہا تو کسی آواز دے گا آواز نہیں آئی کسی آواز دو گے ابھی بھی نہیں آئی سارے بول ہی نہیں رہے کس کو آواز دو گے اور اگر اس رب نے جواب میں کہہ دیا وہ بھی تو مسلمان تھے وہ بھی تو کلمہ گو تھے وہ بھی تو اسلامی رشتے میں تیرے بھائی تھے تیری ماں بہن بیٹیاں تھیں ان کے لیے تو تجھے کوئی درد نہ ہوا تھا اب خود پر آئی تو پھر مدد کے لیے آواز لگاتا ہے اور اس نے منہ پھیر لیا تو مجھے بتا تیرا میرا مالک پھر کون ہے تجھے مجھے کون بچانے والا ہے تیری میری حفاظت کون کرنے والا ہے میں نے کہا یہ میرے ایمانی جذبات تھے یہ میرا تقاضا تھا یہ میری ذمہ داری تھی یہ میری ڈیوٹی تھی میں نے آواز لگائی مجھے بہت اچھا لگا جب میں آیا تو مولانا کھڑے تھے اور آپ کو فلسطین کے ان ہونے والے مظالم سے آگاہ کر رہے تھے اور وہ آپ کو بتا رہے تھے ان پر بڑا ظلم کیا جا رہا ہے مسلمانوں ہوش کے ناخون لو اب بھی نہیں سنبھلو گے تو کب سنبھلو گے اب نہیں جاگو گے تو کب جاگو گے اب بھی اگر خدا کو اپنی طرف متوجہ نہ کرو گے تو کب کرو گے رمضان تو ہم نے گزار لیا اور جیسے گزارا آپ اپنے سینے میں جھانک سکتے ہو میں جھانک سکتا ہوں ہر بندے کو اپنی کیفیت کا پتہ ہے ہم نے رمضان کیسے گزارا ہم نے رمضان ہم تو پورا دن ہنستے بھی تھے ہم تو اپنے کام کاج پہ بھی جاتے تھے ہم نے اپنے کاروبار کو بھی مینٹین رکھا ہم نے اپنے دسترخوان میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی سب کچھ ہوا میں نے کہا تجھے ایک لمحے خیال نہیں آیا میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ آسمان سے جہاز کے ذریعے آٹے کی بوریاں پھینکی گئیں جب وہ آٹے کی بوری زمین پہ گری تو وہ پھٹ گئی اور پھٹ کر آٹا زمین پہ بکھر گیا ایک تھا فلسطینی تھا اس نے 2 لکڑیوں کے ذریعے وہ آٹا جمع کرنے لگا اور جب وہ محنت کرنے کے بعد بڑی تکلیف کے بعد روتا ہوا جب وہ آٹا اکٹھا کر کے بیٹھا تو اس کو پتہ نہیں چلا یہ آٹا ہے یہ مٹی ہے اسے محسوس نہیں ہوا اس میں سے آٹا کون سا ہے اور اس میں سے مٹی کون سی ہے پھر وہ اس آٹے میں ہاتھ مارنے لگا پھر وہ اس آٹے میں تھپڑ مارنے لگا پھر وہ رونے لگا پھر وہ چیخنے لگا پھر وہ آوازیں نکالنے لگا اور یقیناً اس کے دل کی پکار ہوگی اللہ آٹا گھر لے کے جانا تھا میرے گھر آٹا نہیں ہے بچوں نے کھانا نہیں کھایا تھا میرے پاس کھانا نہیں ہے بچے روٹی کی انتظار میں تھے میرے پاس روٹی نہیں ہے میں نے کہا اگر یہ منظر دیکھنے کے بعد ایمانی تقاضا تجھ سے مطالبہ اتنا بھی نہیں کرتا کہ تیری آنکھوں سے دو آنسو کے قطرے نکل آئے تو ان کی فریاد رب سے لو لگا کے کہے اگر تو اتنا بھی نہیں کرتا میں یہ بات اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں پھر کوئی حق نہیں ہے تو اور میں یہ کہہ سکے ہم بھی مسلمان ہیں ہم بھی رمضان المبارک کے مقدس مہینہ 29ویں شب تاک راتوں میں بڑی بابرکت رات عظمت والا مہینہ مہینوں میں مہینے کا سردار اور جو قرآن مجید کا ختم ہوا وہ کتاب تمام کتابوں کی سردار
عظمت اللہ نے جسے جس وقت جہاں دی وہ اپنی عظمت میں ہمیشہ ممتاز رہا، اپنی عظمت میں ہمیشہ انمول رہا، اپنی عظمت میں ہمیشہ بے مثال رہا، اپنی عظمت میں ہمیشہ لاجواب رہا۔ اللہ نے عظمت مہینے کو دی، یہ مہینہ اسی عظمت کے ساتھ چلتا چلا آ رہا ہے۔ اللہ نے عظمت انبیاء کو دی، انبیاء نے اپنا دور اسی عظمت کے ساتھ گزارا۔ اللہ نے عظمت دن کو دی تو دن اپنی عظمت کے ساتھ اسی طرح موجود ہے۔ اللہ نے عظمت رات کو دی، رات اسی عظمت کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ نے عظمت جمعہ کے دن کو دی، وہ جمعے کا دن آج بھی اپنی عظمت کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ نے یہ عظمتوں کا انتخاب پہلے سے کیا ہوا ہے، اللہ نے شان کا انتخاب پہلے سے کیا ہوا ہے، اللہ نے مقام کا انتخاب پہلے سے کیا ہوا ہے، اللہ نے مرتبے کا انتخاب پہلے سے کیا ہوا ہے۔ اللہ پوچھتا نہیں ہے، اللہ مشورہ نہیں کرتا، اللہ کسی سے سوال نہیں کرتا اسے دینا ہے یا نہیں دینا، یہ حقدار ہے یا نہیں ہے، اسے ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے۔ اس کا جی چاہا، اس نے جسے دیا بے مثال دیا، جسے بنایا لاجواب بنایا۔ جب کسی کو چمک دی تو انمول قسم کی چمک دی۔ ان تمام عظمت اور انمول چیزوں میں ایک اللہ کا کلام ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں ہے بلکہ رب کا کلام ہے۔ اس کلام کو اللہ نے اسی ماہ سیام میں نازل فرمایا، اور یوں نہیں فرمایا بلکہ اس کے نازل کرنے سے پہلے اللہ نے ماحول بنایا، اللہ نے حالات پیدا کیے، اللہ نے وہ وقت پیدا کیا، اللہ نے وہ لمحات پیدا کیے کہ اللہ نے کلام بھیجنا تھا، پھر کلام ہدا بھیجنا تھا، کلام حکمت بھیجنی تھی، کلام ہدایت بھیجنی تھی، کلام دوران بھیجنا تھا، کلام زمانہ بھیجنا تھا۔ ایسی کتاب بھیجنی تھی جس کا انکار نہ کیا جا سکے، ایسی کتاب بھیجنی تھی جس کا کوئی رد نہ کر سکے، ایسی کتاب بھیجنی تھی اور جس کی مخالفت نہ ہو سکے، ایسی کتاب بھیجی کہ جس میں شک نہ کیا جا سکے۔ اور ابتدا میں کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے اس کتاب کو عالم ارواح میں تمام انبیاء کی موجودگی میں، نبیوں کی موجودگی میں، فرشتوں کی موجودگی میں، تمام انسانوں کی موجودگی میں، تمام مخلوقات کی موجودگی میں اللہ نے اس قرآن کی تلاوت سب سے پہلے خود فرمائی، اور فرماتے ہوئے کہا یاسین والقرآن الحکیم۔ یہ اس وقت کہا گیا جب آسمان نہیں تھا، جب زمین نہیں تھی، جب ستارے نہیں تھے، جب چاند نہیں تھا، جب شجر نہیں تھا، جب جمادات نہیں تھے، جب نباتات نہیں تھے۔ ابھی اللہ نے کائنات میں پیدا کسی کو نہیں کیا، بنایا نہیں، ابھی کوئی آیا نہیں، ابھی تو آدم نہیں، ابھی تو نوح نہیں، ابھی تو دانیال نہیں، ابھی تو ادریس نہیں، ابھی تو مشیش نہیں، ابھی تو زکریا نہیں، ابھی تو لوط نہیں، ابھی تو یعقوب نہیں، ابھی تو اسحاق نہیں، حتیٰ کہ کائنات میں کچھ نہ تھا۔ اس وقت اللہ قرآن کی تلاوت فرما رہے۔ سوال کرنا چاہ رہا ہوں میکسی والوں، اتنا بتاؤ جب عالم ارواح میں قرآن میں یاسین تھا تو اس یاسین کے ہوتے ہوئے قرآن میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا ذکر ہوگا نہیں ہوگا؟ زمین سے پہلے، کائنات کے بننے سے پہلے، آدم کے آنے سے پہلے، نوح کے آنے سے پہلے، انبیاء کے پیدا ہونے سے پہلے، کائنات کے نظام سے پہلے، آسمان زمین سے پہلے اگر قرآن ہے تو اس قرآن میں جہاں رسول اللہ کی شان ہے وہی رسول اللہ کے ان شاگردوں کی شان ہے، اور جہاں پیغمبر کی شان ہے اسی قرآن میں پیغمبر کے تربیت یافتہ جماعت کی شان ہے، اور جہاں آقا کا ذکر ہے اسی قرآن میں ابو بکر سے لے کے واشی بن عرب تک کا ذکر ہے، اور جس قرآن میں آمنہ کے لال کی عظمت ہے اسی قرآن میں ابو بکر کی صداقت ہے، اسی قرآن میں عمر کی عدالت ہے، اسی قرآن میں عثمان کا حیا ہے، اسی قرآن میں علی کی شجاعت ہے، اسی قرآن میں معاویہ کا تدبر ہے۔ میں نے کہا اگر آسمان سے پہلے قرآن ہے پھر اس قرآن میں محمد کی شان ہے، پھر اسی قرآن میں صحابہ کا مقام ہے، پھر میں کہہ سکتا ہوں یہ کتاب آج کی نہیں ہے بلکہ یہ کتاب تو آسمان زمین سے پہلے کی ہے۔ اللہ وجہ رب جواب میں کہتے ہیں، اور جس طرح میں نے اس نبی کو نبی انقلاب بنایا اسی طریقے سے اس کتاب کو کتاب انقلاب بنایا۔ رسالت مصطفیٰ
तमाम किताबों को पूरा किया। तौरात आई तो पूरी आई, ज़बूर आई तो पूरा आया, इंजील आई तो पूरी आई, सहीफे मुकम्मल नाज़िल फरमाए। लेकिन जब कुरान की बारी आई, कुरान मुकम्मल ना आया। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पहली मर्तबा जिब्रील कुरान लेके आए, आकर कह रहे इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पहला सिपारा नहीं है, दूसरा सिपारा नहीं है, तीसरा सिपारा नहीं है, चौथा सिपारा नहीं है, ये आधे कुरान में से नहीं है, और ये तो आखिर में से है। पहली आयत इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अल्लाह ने इस कुरान को जब नाज़िल किया, जिब्रील लेकर आए, उस वक्त ये कुरान था, कलाम था। और जब साहबा ने इस कुरान को लिखा, फिर ये ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह था। तमाम किताबें मुकम्मल हैं, कुरान टुकड़ों में आया, कुरान आयतों में आया, कुरान सूरतों में आया, कुरान अलग-अलग आया, कुरान जुदा जुदा आया। कभी कुरान आयत में आया, कभी सूरत में आया, कभी सिपारे में आया, कभी एक लफ्ज में आया, कभी एक हर्फ में आया। अल्लाह नाजिल फरमाते गए। 23 साल दौरे नबूवत में कुरान आया। फिर जब कुरान मुकम्मल हुआ, आमना के लाल फरमा रहे अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मोमिनो, तुम्हारे लिए अल्लाह ने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। और जब तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया, उस वक्त ये दीन बिखरा हुआ था, उस वक्त ये दीन अलग-अलग था, उस वक्त ये दीन मक्का में कुछ था, मदीना में कुछ था, दरख्तों पे लिखा था, पत्तों पे लिखा था, उस वक्त चमड़े पे लिखा था, दीवारों पे लिखा था। आमना के लाल तो पर्दा फरमा गए थे, और जब तक आमना के लाल ने पर्दा फरमाया, उस वक्त कुरान सिपारों की सूरत में नहीं था। सिपारों की सूरत में नहीं था, सिपारों की सूरत में नहीं था। अलिफ लाम मीम से वल नास तक मुकम्मल हुजूर पर्दा कर गए। सवाल करना चाह रहा हूँ रब्बा, हुजूर तो पर्दा कर गए, जिसके लिए कुरान आया वो पर्दा कर गए, जिसके लिए किताब आई वो पर्दा कर गए। अल्लाह जिसका मौजज़ा है वो पर्दा कर गए। अल्लाह जिसकी किस किताब ने ता क़यामत रहना है वो पर्दा कर गए, जिसकी नबूवत ने क़यामत तक बाकी रहना है वो पर्दा कर गए। अल्लाह ये जमा भी होगा, इकट्ठे भी होगा, महफूज भी होगा। अल्लाह होगा कैसे, कैसे होगा, कौन करेंगे? हुजूर तो पर्दा कर गए। यारो, सोचते नहीं हो, कभी गौर नहीं करते हो, कभी तवज्जो नहीं करते हो। हुजूर पर्दा कर गए थे, और जब हुजूर पर्दा कर गए, अगर कुरान बिखरा हुआ था, इसका मतलब दीन बिखरा हुआ था। कुरान बिखरा हुआ था, इसका मतलब शरीयत बिखरी हुई थी। कुरान बिखरा हुआ था, इसका मतलब रब के आने वाली अहकामात बिखरे हुए थे। ये अलग-अलग थे, ये टुकड़ों में थे, ये लफ्जों में थे, ये सूरतों में थे। और जब ये अलग-अलग थे, आखिर आमना के लाल को अपने शागिर्दों पे एतमाद था, आमना के लाल को अपने दोस्तों पे एतमाद था, आमना के लाल को अपने यारों पे एतमाद था, आमना के लाल को अपने तरबियत याफ्ता जमात पे एतमाद था, आमना के लाल को अपने मुहिब्बीन पे एतमाद था, आमना के लाल को अपने सामीन पे एतमाद था, आमना के लाल को अपने यारों पे एतमाद था, आमना के लाल को अपने दीवानों पे एतमाद था, आमना के लाल को अपने परवानों पे एतमाद था। मैंने कहा आज का कोई मौलवी किसी बच्चे को कुरान पढ़ाए, कुरान पढ़ा के उस बच्चे की ड्यूटी लगे, मैसी का बच्चा बावलपुर जाकर कुरान पढ़ाएगा, खत्म वाली रात उस्ताद को बुला ले, उस्ताद पूछे क्या किया इसमें, क्या पढ़ा इसमें, क्या तिलावत की इसमें, क्या सुनाया इसमें, क्या बयान किया इसमें, तो कहने वाला कहेगा उस्ताद मोहतरम, आपके बच्चे ने अलिफ लाम मीम से लेके वन्नास तक कुरान हमें सुना दिया, तिलावत में सुना दिया, नमाज में सुना दिया, तरावी में सुना दिया। उस्ताद का दिल बाग बाग होगा, उस्ताद खुश होगा, और खुशी में हाथ उठाकर कहेगा अल्लाह मैं इनसे राजी हो गया, तो भी मेरे शागिर्द से राजी हो गया। मेरे शागिर्द से मैंने कहा हुजूर दुनिया से पर्दा कर गए, हुजूर अपनी दुनिया जिंदगी में कभी कुरान में जब ये आया, हुजूर ने नहीं कहा था रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़वान, ये तो रब ने कहा था, और रब ने उस वक्त कहा था जब ये पैदा नहीं हुए थे। नहीं समझे मेरी बात? यकीनन सोरे भाई साहब सही कह रहे थे। रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़वान जब कुरान में आया था, सहाबा पैदा भी नहीं,
صحابہ کے والدین پیدا بھی ان کے والدین پیدا بھی ان کے والدین پیدا بھی ان کے بھی والدین پیدا بھی. جب آدم پیدا نہیں ہوئے تو کون پیدا ہوا ہوگا؟ کوئی پیدا نہیں تھا. قرآن تھا, اور جب قرآن تھا تو ابو بکر کے سجدوں کا ذکر تھا, قرآن تھا تو علی کی عبادت کا ذکر تھا, قرآن تھا تو عمر کی جود و سخا کا ذکر تھا, قرآن تھا تو خطاب کے بیٹے کی بہادری کا ذکر تھا, قرآن تھا تو عثمان کے حیا کا ذکر تھا. اور ابھی قرآن آسمانوں سے آیا نہیں تھا, اس وقت بھی قرآن میں معاویہ کا ذکر تھا. اس وقت بھی قرآن میں معاویہ کا ذکر تھا. فی صوف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بیدی سفرہ کرام بررہ. میں کہا کرتا ہوں اللہ کے نبی کو جو نام اپنی زندگی میں پسند نہ آیا حضور نے بدل دیا. حضرت علی آئے, آ کر کہتے ہیں آقا اللہ نے بیٹا دیا, علی نام کیا رکھا؟ علی کہتے ہیں حرب, حضور کہتے ہیں نہیں. حضور فرماتے ہیں علی نہیں. آقا کیا رکھنا ہے؟ علی اس کا نام رکھ حسن. علی پھر آئے, آقا بیٹا دیا مبارک ہو, اللہ نے بیٹا دیا, علی نام کیا رکھا؟ علی کہتے ہیں حرب. آقا فرماتے ہیں نہیں, اس کا نام حسین رکھو. ایک کا نام حسن رکھا, ایک کا نام حسین رکھا, علی نام رکھتے ہیں حرب. آقا نام بدلوا دیتے اور بدل کر کہتے ہیں نام رکھو حسن, بدل کر کہتے ہیں نام رکھو حسین. میکسی والوں سوال کا جواب دینا, آقا کیوں کہتے ہیں نام رکھ حسن, آقا کیوں کہتے ہیں نام رکھ حسین؟ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ کے ان نواسوں سے پہلے حسن حسین نام کسی نے نہیں رکھا. یہ پہلے تھے جن کا نام رسول اللہ نے حسن رکھا, جن کا نام رسول اللہ نے حسین رکھا. میں نے اپنے استادوں سے پوچھا, استاد جی بجا. استاد جی کہتے ہیں بچے عظیم تھے اس لیے اللہ نے ان کے ناموں کو چن کر اپنے پاس چھپا رکھا تھا. جب علی آئے, علی کہتے اللہ بیٹے کا نام ہے حرب. آقا جبریل آتے آ کر کہتے آقا اللہ کہتا ہے آپ کہو حسن, اللہ کہتا ہے آپ کہو حسین. میں نے کہا جن کا نام رکھا خدا کی مرضی سے جائے, ان کی عظمت کا عالم کیا ہو. اپنے بیٹے کا نام رکھ حسن, تجھے بڑا پیارا لگتا ہے, تو کہتے میں نے رکھا ہے. تو بیٹے کا نام رکھ حسین, تجھے بہت پیارا لگتا ہے. جی میں نے رکھا ہے. حضور فرماتے میں نے نہیں رکھا, خدا نے رکھا ہے. میں نے نہیں رکھا, رب نے رکھا ہے. میں نے نہیں دیا, رب نے دیا ہے. مجھے پتہ ہی نہیں تھا, رب نے بتایا ہے. مجھے تو علم ہی نہیں تھا, رب نے بتایا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب بیٹا آپ کا ہے, لخت جگر علی کا ہے, نظر نور فاطمہ کا ہے. نام میں بتاتا ہوں, نام میری مرضی کا ہوگا. اللہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کا نام حسن ہونا چاہیے, اس کا نام حسین ہونا چاہیے. اللہ وہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں تجھے پسند ہے, مجھے نہیں ہوں گے. تجھے پیارے لگتے ہیں, مجھے نہیں ہوں گے. تجھے محبوب ہے, مجھے نہیں ہوں گے. تو بہت محبت کرتا ہے, مومن میں نہیں کرتا ہوں گا. تو دیکھ کر جیتا ہے, میں ان سے محبت نہیں کرتا ہوں گا. مجھے پیارے نہیں لگتے ہوں گے. انداز بڑا عجیب ہے. یہ دونوں چلتے ہوئے جب مسجد نبوی میں آتے ہیں نا, ان کا بچپن ہے, آقا ممبر رسول پر ہیں, تشریف لائے. حسن حسین بچپن میں ہیں, لڑکپن میں ہیں. مسجد کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اندر داخل ہوئے نا, تو پہلے سینے پہ قدم تھا, لڑک کر گر گئے, لڑکھڑائے اور گر گئے. جب گرے تو حضور کو جھٹکا لگا, میرے بیٹے گر گئے. حضور نے پھر اشارہ کیا آ جاؤ, یہ دونوں کھڑے ہوئے. پھر دوڑ لگائی, پھر گر گئے. حضور نے پھر اشارہ کیا ادھر آ جاؤ, پھر دوڑ لگائی, یہ پھر گر گئے. جب یہ تیسری مرتبہ گرے, آمنہ کے لال نے ممبر چھوڑ دیا. حضور نیچے تشریف لائے, اور تشریف لا کے اللہ کے نبی نے ہاتھوں کو پھیلا لیا. اور جب حضور نے ہاتھوں کو پھیلایا, آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا اللہ مجھے آج یہ بات سمجھ آ گئی, انما اموالکم واولادکم فتنہ. انسان کا مال اور اس کی اولاد اس کے لیے فتنہ ہے. اللہ مجھے ان کا گرنا برداشت نہیں ہوتا, مجھے ان کا
गिरना बर्दाश्त नहीं होता, मुझे गिरना बर्दाश्त नहीं होता। और उसी महबूब ने बर्दाश्त कर लिया था जब रब ने बताया था ज़िबा होंगे। उसी मोहम्मद ने बर्दाश्त कर लिया था जब रब ने बताया था कुर्बान हो जाएंगे, वजूद ज़िबा हो जाएगा, गर्दन तन से जुदा कर दी जाएगी। अकेले नहीं होंगे, बच्चे भी ज़िबा होंगे, अकेले नहीं होंगे, खानदान भी ज़िबा होगा, अकेले नहीं जाएंगे, सारा कुंबा कबीला ज़िबा करवा के चले जाएंगे। लेकिन उस वक्त बात मोहब्बत की थी। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह बर्दाश्त नहीं होता, यहाँ बात दीन की है। हुजूर फरमाते हैं रब्बा जब मैं कुर्बानी के लिए तैयार हूँ, ये तो फिर खानदान मुस्तफ़ा है। आमना जलाल फरमाती अल्लाह मेरा जी चाहता है मैं ज़िबा हो जाऊँ, फिर जिंदा हो जाऊँ, फिर तेरे रास्ते में ज़िबा किया जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊँ। जब मोहम्मद की ये तमन्ना है, मोहम्मद के बच्चों की क्या होनी चाहिए? जब मेरी आरज़ू है, मेरे खानदान की क्या होनी चाहिए? जब मेरी ये तमन्ना है, मेरे बच्चों की क्या होनी चाहिए? मैंने कहा आज भी माशरा इस बात को मानता है, अगर तमन्ना घर में बाप की है, वो कहता है अगर मेरी है, मेरे बच्चे की भी यही होगी। मेरे बच्चे की भी, हुजूर फरमाते हैं मेरी भी है, और मेरे आले रसूल की भी है, मेरे बच्चों की भी है। मैं भी अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी के लिए आया, मेरे बच्चों को भी अल्लाह ने दीन के लिए कुर्बानी के लिए पैदा किया। सवाल पैदा होता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कुर्बान होना चाहते हैं, आप ज़िबा होना चाहते हैं, आप जान देना चाहते हैं, दीन इतना कीमती है? इतना कीमती है दीन, इतना कीमती है इस्लाम, आप कुर्बानी के लिए तैयार हैं? आमना के लाल फरमाते हैं ये इससे भी ज्यादा कीमती है, ये इससे भी ज्यादा अनमोल है। ये दीन रहेगा तो लोगों को पता होगा खालिक कौन है, ये दीन रहेगा तो लोगों को पता होगा मालिक कौन है, दीन होगा तो लोगों को पता होगा। तभी तो बदर का खेमा लगा था ना, खेमे में रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा थे, सर सजदे में था, ज़ारो कतार रो रहे थे और रोकर कह रहे थे अल्लाह इन्हें बचा ले, अल्लाह इन्हें बचा ले, अल्लाह इन्हें बचा ले, अल्लाह इनकी हिफाजत कर ले, अल्लाह इनकी मदद कर दे, अल्लाह इनकी नुसरत कर ले, अल्लाह इन्हें ज़िबा होने से बचा ले, अल्लाह इन्हें कुर्बान होने से बचा ले, अल्लाह इन्हें कबूल कर, अल्लाह इन्हें कबूल कर ले, अल्लाह इन्हें कुर्बानी से बचा ले। अल्लाह फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मेरे महबूब मुझे बता इन्हें क्यों बचाना पड़ेगा, इनका बचना जरूरी है। बात तो दीन की है और दीन कीमती है, अबू बकर तो कीमती नहीं है, उमर उस्मान तो कीमती नहीं है, बात दीन की है, दीन कीमती है, तला कीमती नहीं है, ज़ुबैर कीमती नहीं है, साद कीमती नहीं है, अम्मार कीमती नहीं है, यासिर कीमती नहीं है, बात तो इस्लाम की है, इस्लाम कीमती है। आका कहती अल्लाह इसलिए तो कह रहा हूँ क्योंकि तेरा दीन कीमती है। अल्लाह ये बचेंगे तो दीन चलेगा, अल्लाह ये बचेंगे तो बात होगी, अल्लाह ये रहेंगे तो कलमा होगा, ये रहेंगे तो अजान होगी, ये रहेंगे तो नमाज होगी, ये रहेंगे तो तिलावत होगी, ये रहेंगे तो कुरान होगा, ये रहेंगे तो तेरा फरमान होगा, ये रहेंगे तो तेरी बात होगी, ये रहेंगे तो तेरा जिक्र होगा, ये रहेंगे अल्लाह तेरे चर्चे होंगे, अल्लाह ये रहेंगे तेरी बातें होंगी, अल्लाह ये रहेंगे तेरा नाम लिया जाएगा, अल्लाह ये रहेंगे तुझे सजदा किया जाएगा, अल्लाह ये रहेंगे तुझे मामूद जाना जाएगा, अल्लाह ये रहेंगे तुझे खालिक माना जाएगा, अल्लाह ये रहेंगे तेरी इबादत की जाएगी, अल्लाह ये रहेंगे तुझसे मदद मांगी जाएगी, अल्लाह ये रहेंगे तुझसे सवाल किया जाएगा। अल्लाह अगर ये ना रहे इस्लाम न रहेगा, अगर ये ना रहे कलमा न रहेगा, अगर ये ना रहे दीन न रहेगा, अगर ये ना रहे शरीयत न रहेगी, अगर ये ना रहे कुरान न रहेगा, अगर ये ना रहे पैगाम न रहेगा, अगर ये ना रहे इस्लाम न रहेगा, अगर ये ना रहे तेरी बात न रहेगी, अगर ये ना रहे मेरी पहचान नहीं रहेगी। रब ने कहा था अच्छा इनका बचना जरूरी है, जिब्रील इधर आ, इधर आ, इधर आ, अकेले ना जाना, तलवार लेके जाना, यूं ना जाना, घोड़े पे बैठ के जाना। जिब्रील कहते अल्लाह जाना कहाँ है, जिब्रील को रब जवाब में कहते बदर में निहत्ते सहाबा मोहम्मद की जमात कुफर से टकराने के लिए तैयार खड़ी है। जिब्रील इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। नारे तकबीर, हज़रत मोहम्मद मुस्तफा, हज़रत सहाबा, हज़रत सहाबा, शान कुरान, हज़रत इस्लाम, नारे तकबीर। जिब्रील इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, ये महफूज रहने चाहिए, ये सेफ रहने चाहिए। मैंने कहा जब जिब्रील को अल्लाह आसमानों से भेज रहा है, अकेला नहीं भेज रहा, तलवार लेके भेज रहा है, यूं नहीं घोड़े पे सवार करके भेज रहा है, तन्हा नहीं जमात के साथ भेज रहा है। और जब जिब्रील आ रहे हैं, पता चला
جہاں اسلام قیمتی ہے وہاں محمد کے زیادہ محمد کے صحابہ قیمتی ہیں. جہاں دین قیمتی ہے وہاں محمد کی جماعت قیمتی ہے. جہاں کلمہ قیمتی ہے وہاں محمد کی جماعت قیمتی ہے. میں نے کہا 1500 سال پہلے بدر میں اترنے والے فرشتوں نے بتایا ہمیں رب نے بھیجا, جلدی جلدی بھیجا, تلوار دے کے بھیجا, سواری پہ بٹھا کے بھیجا, بہت جلدی روانہ کیا. اور روانہ کر کے جاتے جاتے کہا جبریل انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے, انہیں توجہ ہے. ایک جملہ لے کے آیا ہوں بڑی دور سے, توجہ ہے, کہنا چاہتا ہوں لیکن میں سست مجمع میں اس جملے کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. مجھے لوگ چاہیے سبحان اللہ. ایک سبحان اللہ. ایک کام کہو میرے لیے کافی ہے. اتنے سارے مجمع کی ضرورت نہیں ہے, ایک کافی ہو, ایک کام کہو. ہمارے استاد جی کہا کرتے تھے کلاس میں 100 بچے نہ ہوں, 10 ہوں پر کام کیوں, 10 ہوں پر 10 ہوں پر کام کیوں. میں نے کہا اللہ کہہ رہے ہیں جبریل جاؤ, اللہ ہی کہہ رہے ہیں جبریل بچاؤ, اللہ ہی کہہ رہے ہیں جبریل کفر کو کاٹنا پڑے کاٹ دو, ان کے مقابلے میں جو ہے ان کو ذبح کرنا پڑے کر دو, انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا 1500 سال کے بعد بھی نا ایک مرد کلندر کے دل میں ایک آواز آئی تھی, اکنواز صدیق کو کچھ نہیں ہونا چاہیے, کچھ نہیں ہونا چاہیے, عثمان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے, علی معاویہ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے, اکنواز میری عائشہ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے, حفصہ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے, ام کلثوم کو کچھ نہیں ہونا چاہیے, میمونہ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا جو بدر میں آئے تھے انہیں بھی رب نے بھیجا تھا, جو پاکستان میں آئے انہیں بھی رب نے بھیجا تھا, جو بدر میں آئے ان کی مدد کے لیے بھی رب تھا, جو پاکستان میں آئے ان کی مدد کے لیے بھی رب تھا, جو بدر میں آئے کفر سے ٹکرا گئے, کفر کا نام و نشان باقی نہ رہا, صحابہ محفوظ رہے. اور جنہیں اللہ نے پاکستان میں بھیجا وہ فرشتے تو نہیں تھے انسان, پر فرشتہ بننے کی کوشش میں ایسے بحر میں ڈوبے, ایسے مقابلے میں کھڑے ہوئے, ایسے سیسا پلائی دیوار کی طرح راستے میں آئے, ذبح ہو گئے پر دفاع کر کے دنیا کو بتا گئے, قربان ہو گئے پر دفاع کی صدا لگا گئے, قربانی کے لیے پیش کر دیا اپنے آپ کو, پر محمد اور محمد کی جماعت کے دروازے کو خالی نہ چھوڑا اور یہ اعلان کیا ایک مر جائے گا اللہ اس دروازے کے لیے 100 پیدا کرے گا, اللہ اس دروازے کے لیے. اب پوچھنا چاہتا ہوں میرا اللہ کسی کا محتاج تو نہیں ہے, محتاج تو میں نے سوال کیا تھا اللہ اسلام قیمتی ہے, دین قیمتی ہے, اللہ قرآن آیا تھا قرآن ٹکڑوں میں تھا, حضور چلے گئے تھے قرآن جمع نہیں کیا گیا تھا, محفوظ نہیں ہوا تھا, 2 گتوں کی شکل میں نہیں آیا تھا. اللہ کون کرے گا, حفاظت کون کرے گا, سینے میں کون محفوظ کرے گا, اللہ تلاوت کون کرے گا, اللہ اسے پڑھے گا کون, اللہ اسے محفوظ کون کرے گا, اللہ اسے جمع کون کرے گا, اللہ اسے اکٹھا کون کرے گا, اللہ اس کو 2 گتوں کی صورت میں کون لے آئے گا. اللہ فرماتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اگر محمد کے لیے میں رب کافی ہوں تو محمد کی جماعت کے لیے بھی کافی ہوں. ابو بکر صدیق کا دور آیا, حضرت ابو بکر نے اعلان کیا صحابہ قرآن جمع کرنا ہے, جمع کر کے لے آؤ. صحابہ جمع کر کے لے آئے, جس کے پاس آیت آ گئی, جس کے پاس سورت آ گئی, جس کے پاس آدھا سپارہ آ گیا, جس کے پاس آدھا صفحہ آ گیا, صحابہ لے آئے اور سب جمع کر کے لے آئے. جمع ہوتا رہا, پھر لکھنے والوں نے لکھا اللہ کے نبی کی موجودگی تھی, پاک پیغمبر تشریف فرما تھے, اللہ کے نبی کا دور تھا, اللہ کے نبی کمرے میں بیٹھے تھے اور نبی کے ساتھ نبی کا ایک یار بیٹھا تھا. اللہ کے نبی نے رب سے مخاطب ہو کے کہا تھا اللہ میرا جی چاہتا ہے میں قرآن لکھوانا چاہتا ہوں, اللہ میرا جی چاہتا ہے میں قرآن جمع کروانا چاہتا ہوں, اللہ میرا جی چاہتا ہے قرآن اکٹھا کروانا چاہتا ہوں, اللہ میرا جی چاہتا ہے قرآن محفوظ کروانا چاہتا ہوں. اللہ تو اجازت دے تو میرے سامنے یہ جو نوجوان بیٹھے اس سے قرآن لکھوا لو. اس سے قرآن لکھوا لو. جبریل آ گئے, اور جبریل آئے نا, آپ کو پتا ہے جبریل یوں نہیں آتا, جبریل جب آتا ہے کام سے آتا ہے, جبریل جب آتا ہے پیغام کے لیے آتا ہے, جبریل جب آتا ہے فیصلہ سنانے آتا ہے. اور وہ بھی منظر تھا جب ایک نوجوان نے بیت اللہ کے صحن میں کھڑے ہو کے کہا تھا نا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں 2 رکعت پڑھ لوں,
میرا جی چاہتا ہے میں پڑھ لوں. حضور فرما رہے ہیں عمر تیری مرضی, مجھے تو حکم نہیں آیا, میں جا رہا ہوں. حضور آگے بڑھے, ایک قدم اٹھایا, رک گئے, جبریل آ گئے. جبریل کہتے ہیں محبوبہ کہاں چلے؟ سنا نہیں عمر کیا کہتا ہے؟ آپ نے غور نہیں کیا عمر کیا کہتا ہے؟ اللہ, عمر کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جو عمر کا جی چاہتا ہے میرے رب نے اس کو قرآن بنا دیا. جو عمر کا جی چاہتا ہے میرے رب کا یہی فیصلہ ہے. جو عمر کا جی چاہتا ہے میرے رب نے مور لگا دی ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. عمر کا جی چاہتا ہے محبوبہ اب تو بھی ایسے نہیں جائے گا, 2 رکعت پڑھ کے جائے گا. عمر بھی ایسے نہیں جائے گا, 2 رکعت پڑھ کے جائے گا. صحابہ بھی ایسے نہیں جائیں گے, 2 رکعت پڑھ کے جائیں گے. اور رہتی دنیا تک کے لیے قانون بنا دوں گا, کوئی عمرے کے لیے آئے گا, حج کے لیے آئے گا, عمر کی ادا کو نہیں دہرائے گا, نہ اس کا عمرہ ہوگا نہ حج ہوگا. عمرہ ہوگا نہ حج ہوگا. اللہ سوال کرنا چاہتا ہوں, اسلام قیمتی نہیں ہے؟ اللہ دین قیمتی نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جہاں دین قیمتی ہے وہیں عمر کا مشورہ قیمتی ہے. جہاں اسلام قیمتی ہے وہیں عمر کی بات قیمتی ہے. جہاں اسلام قیمتی ہے وہیں عمر کا پیغام قیمتی ہے. اور جہاں اسلام قیمتی ہے اللہ وہ کیوں, رب نے جواب میں کہا تم نے نہیں دیکھا تھا, میرے محبوب نے غلاف کعبہ پکڑ کے کہا تھا اللہ عمر دے اسلام کے لیے. اب جب اسلام کے لیے مانگا تھا پھر اس کی زبان سے اسلام تو نکلے گا, اس کی زبان سے اسلام تو نکلے گا. اور وہ جو کہے گا میں رب اس کو قرآن بنا دوں گا. 27 موقعوں پہ عمر کا جی چاہا. کتنے موقعوں پر؟ 27 موقعوں پہ عمر کا جی چاہا, قرآن آ گیا. کیا آ گیا؟ کیا آ گیا؟ میں نے کہا اللہ کی قسم میری گواہی دینے کے لیے تو 10 لوگ نہیں ملتے. یہ کون ہے جس کا جی چاہتا ہے قرآن آ جاتا ہے؟ یہ کون ہے جس کا دل کرتا ہے جبریل آ جاتا ہے, اور دن میں کئی دفعہ آ جاتا ہے. یوں نہیں آتا بلکہ بار بار آ کر کہتا ہے اللہ کو عمر کی بات پسند آ گئی ہے, رب کو عمر کا مشورہ پسند آ گیا. میں نے کہا عمر کا مشورہ اہل ایمان کو بڑا پسند آیا, لیکن عمر کا مشورہ میری ماں عائشہ کو بھی بڑا پسند آیا. عائشہ کو بھی بڑا پسند آیا, امی کو بھی بڑا پسند آیا. جب امی پہ تہمت لگی نا, کافروں نے بہتان باندھا, الزام تراشی کی برا بھلا کہا, امی پریشان ہے, حضور علیحدہ پریشان ہے, ابو بکر علیحدہ پریشان ہے. اللہ ابو بکر کیوں نہیں بولتا؟ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی رواج ہے, دنیا کی ریت ہے, باپ تو بیٹی کی صفائی دے گا. ابو بکر بولے میں مان لوں گا, مسئلہ وہ نہیں ہے, مجھے تو پتہ ہے, لیکن محمد کی تسلی کے لیے ابو بکر سے نہیں بلواؤں گا. آج وہ بولے گا جس کی زبان پہ قرآن اتارا کرتا ہوں, آج وہ بولے گا جس کے مشورے پہ قرآن نازل کیا کرتا ہوں, آج وہ بولے گا جس کی بات کو نص کٹی بنا دیا کرتا ہوں, آج وہ بولے گا فیصلہ عمر کا ہوگا, بات عمر کی ہوگی, مہر خدا لگائے گا, قرآن میں جمع کر دوں گا. رہتی دنیا تک جب تک قرآن رہے گا عائشہ کا قرآن میں مقام رہے گا. جب تک قرآن رہے گا عائشہ کی شان کا اعلان ہوتا رہے گا, عائشہ کی عزت کا اعلان ہوتا رہے گا, عائشہ کے مرتبے کا اعلان ہوتا رہے گا. عمر جب صدیق اکبر تمام صحابہ محفل میں موجود ہیں, حضور مشورے میں ہیں, بہت سارے صحابہ نے عجیب مشورے دیے, یا رسول اللہ ایسا ہونا چاہیے, یوں نہیں ہے, ایسا ہے, فلاں نہیں ہے, یوں ہے. صحابہ نے مشورے, حضور کسی کے مشورے پہ مطمئن نہیں ہیں, سن رہے ہیں, سر بھی ہلا رہے ہیں, جواب بھی دے رہے ہیں, لیکن کسی کے فیصلے کو یوں تسلیم کر کے خوشی کا اظہار نہیں کر رہے. یہ ایک ہی تھا جو کافی دیر سے خاموش بیٹھا تھا, یہ ایک ہی تھا جس کا سر زمین پہ جھکا تھا, یہ ایک ہی تھا جو بڑی پریشانی کی کیفیت میں بیٹھا تھا, یہ ایک ہی تھا جس کے دل پہ بڑا درد تھا, یہ ایک ہی تھا جو بڑی تکلیف میں سوچ و بچار میں تھا. حضور نے خود کہا عمر تو کہاں گم ہے, تو بھی تو کچھ بتا, تو بھی تو کچھ بول, تو بھی تو کچھ بتا, تو بھی تو کچھ بول, تو بھی تو الفاظ ادا کر, تو بھی تو مشورہ دے. آقا عمر مشورہ نہیں دے گا, عمر سوال کرے گا, سوال. اور عمر کا سوال ہے آپ بتائیں آپ کا نکاح امی سے کس نے کیا؟ عمر مشورہ نہیں دے گا, آج عمر سوال کرے گا, آج عمر سوال کرے گا, آپ کو جواب دینا ہوگا, اور جو آپ کا جواب ہوگا وہی عمر کی بات ہوگی. اللہ کے نبی کہتے ہیں میرا نکاح تیری امی سے رب نے کیا. یا رسول اللہ کہاں کیا؟
کاش پہ کیا، آسمانوں پہ کیا. عمر مسکرا کر پھر کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر سینہ تان کے کہتا ہے آقا معذرت کے ساتھ غلطی معاف کر دیجئے گا. جو خدا محمد کے بدن پہ گندی مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا وہ محمد کے بستر پہ ایسی عورت کو آنے کی اجازت. خطاب کا بیٹا گرج کر بول رہا تھا، محمد کے کانوں میں عمر کی آواز پڑ رہی تھی، حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی تھی، حضور کھل اٹھے تھے، پریشانی ختم ہو گئی تھی، غم دور ہو گیا تھا. ابھی بھی آقا ایک بات سوچ رہے تھے، عمر نے کہہ بھی دیا ابھی تک جبریل نہیں آیا. رب نے جواب میں کہا تھا میرے محبوب یہ عظمت عمر کو آپ کی وجہ سے ملی ہے، یہ شان آپ کی وجہ سے ملا ہے، یہ مقام آپ کی وجہ سے ملا ہے، یہ رتبہ آپ کی وجہ سے ملا ہے. آج دیکھا نا آپ کو بھی انتظار کروا دیا، آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دیا. ابھی تک جبریل کیوں نہیں آیا؟ ابھی تک جبریل کیوں نہیں آیا؟ جبریل آ گئے. اگر کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر کی بات رب کی بات ہے. حضور کھڑے ہوئے ابو بکر کے دروازے پہ پہنچے. گھر کے حالات ایسے ہیں، حضرت عائشہ کمرے میں ہیں، زارو قطار رو رہی ہیں. ابو بکر علیحدہ کمرے میں ہے، مصلی بچھا کے رب سے زارو قطار رو رہا ہے. ابو بکر کی اہلیہ رو رہی ہے. حضور کا چہرہ دیکھا کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ آپ تشریف لائے ہیں، خیریت ہے، ہمیں بتائیں کیا بات ہے. حضور فرماتے ہیں میری عائشہ کہاں ہے؟ میری عائشہ کہاں ہے؟ یا رسول اللہ وہ تو جب سے آئی ہے مصلی پر ہے، جب سے آئی ہے سجدے میں ہے، جب سے آئی ہے رو رہی ہے، جب سے آئی ہے پریشان ہے، بات بھی نہیں کرتی، جواب بھی نہیں دیتی، کچھ اور کچھ بھی نہیں کہتی، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، بس وقت گزار رہی ہے، آپ کے انتظار میں ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں جاؤ نا عائشہ سے کہو محمد لینے آیا ہے. جاؤ نا عائشہ سے کہو محمد لینے آیا ہے. حضرت عائشہ کو یہ پیغام ملا ہوگا. ویسی والوں بتاؤ کیا منظر ہوگا. حضرت عائشہ کو جب یہ آواز ان کے کانوں میں گونجی ہوگی میرے محبوب لینے آئے ہیں، کالی کملی والا لینے آیا ہے، ساقی کوثر لینے آیا ہے، شافی معاشر جانے جہاں، محبوب خدا خیر الورا بدر الدجا، شمس الضحیٰ عین و ایام واللیل کی زلفوں والے، علم نشرہ کے سینے والے، ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھوں والے، حسن کائنات، جلال کائنات، جمال کائنات، روپ کائنات، دبدبہ کائنات، عزت کائنات، عظمت کائنات، خوبی کائنات، اوصاف کائنات، کمالات کائنات، شفیع المذنبین، رات الراشقین، امام المرسلین، امام المتقین، ابو بکر عمر عثمان علی کے پیغمبر، رقیہ فاطمہ زینب ام کلثوم کے بابا، جناب حسنین کریمین کے نانا، ہادی کل رحمت کے پیکر، رحمت کے مجسم، عزت کائنات، عظمت کائنات، خوبی کائنات، اوصاف کائنات، کمالات کائنات، وقار کائنات، شاقی کوثر، شفیع المذنبین، امام الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ایک مرتبہ پھر ابو بکر کے دروازے پہ آئے ہیں، ایک مرتبہ پھر خود چل کے آئے ہیں، ایک مرتبہ پھر رب نے بھیجے، ایک مرتبہ پھر عائشہ کے لیے آئے ہیں، ایک مرتبہ پھر عائشہ کو لینے آئے. میں نے کہا مجھے بتا عمر کا انداز ہو رہے، آقا کا انداز ہو رہے، ابو بکر کا انداز ہو رہے. اپنی عائشہ کو جب یہ پیغام ملا، وقت گزر گیا، دور گزر گیا، حالات گزر گئے، صدیاں گزر گئی، زمانہ گزر گیا. اللہ کے نبی پردہ کر گئے، ابو بکر صدیق پردہ کر گئے، اور جناب عمر کا دور آیا. عمر دنیا سے جانے کی تیاری کر رہا ہے. اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں عبداللہ جا امی کے دروازے پہ جا اور جا کر کہہ دے امی میرا باپ کہتا ہے، میرا پاپا کہتا ہے، عمر کہتا ہے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران کہتا ہے، اور جس کی آواز سن کے شیطان بھاگتا ہے وہ کہتا ہے، اور جو چلتی زمین پہ دھڑا مار کے کہتا ہے عمر تجھ پہ انصاف نہیں کرتا، اور جو دریا کو خط لکھتا ہے. آج عمر نے بھیجا امی بتائیں عمر کا جی چاہتا ہے، عمر کا جی چاہتا ہے، عمر کا جی چاہتا ہے. اور میکسی والوں ایک بار پھر عمر کا جی چاہتا ہے، ایک مرتبہ پھر عمر کا جی چاہتا ہے، ایک بار پھر عمر کا جی چاہتا ہے. امی کہتی ہیں عبداللہ بتا عمر کا کیا جی چاہتا ہے. امی عمر آقا کے ساتھ سونا چاہتا ہے. عمر حضور کے ساتھ سونا چاہتا ہے، روزے میں جانا چاہتا ہے، کٹھے آرام کرنا چاہتا ہے. اور ڈر اس لیے رہا تھا میں ابو نے بھی کہا خیال کرنا امی ناراض نہ ہو جائیں، یہ جگہ امی نے اپنے لیے رکھی ہے. بڑی جرت کے ساتھ ایک فخر اور مان کر کے آیا ہوں
امی کہتی ہیں عبداللہ عمر کی جگہ کوئی اور ہوتا نا انکار کر دیتی. عمر کی جگہ کوئی اور ہوتا نا انکار کر دیتی, پر یہ وہ تھا جب کوئی نہیں بولا تھا اس وقت خدا کی زبان بن کے زمین پہ عمر بولا تھا. سارے چپ تھے, سارے خاموش تھے. مکے میں کوہرام مچا ہوا تھا. یہ حلالی بیٹا اپنی ماں کے لیے بولا تھا, یہ بیٹا اپنی ماں کی عزت کے لیے بولا تھا, یہ بیٹا اپنی ماں کے تقدس کے لیے بولا تھا, یہ بیٹا اپنی ماں کی پاک دامنی کے لیے بولا تھا, یہ بیٹا اپنی ماں کے حیا کے لیے بولا تھا, یہ بیٹا اپنی ماں کے کردار کی صفائی کے لیے بولا تھا. عبداللہ عمر کی جگہ کوئی اور ہوتا انکار کر دیتی, لیکن میں نے آمنہ کے لال سے سن رکھا ہے وہ جب عمر کا جی چاہتا ہے خدا بھی وہی چاہتا ہے. جب عمر کا جی چاہتا ہے نا تو اللہ بھی کیسے انکار کر دوں. عبداللہ جا اجازت ہے. عبداللہ خوشی میں دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے گھر آئے. ابا بستر مرض پر ہے. بڑی خوشخبری سنائی. عمر مایوس ہو گئے, پریشان ہو گئے. ایک مرتبہ پھر سوچوں میں گم ہو گئے. عبداللہ کہتے ہیں بابا اب تو خوش ہو جائیں, اب کیا مسئلہ ہے؟ عبداللہ نہیں, امی نے اس لیے اجازت دی ہے, وقت کا امیر المومنین ہے. امی نے اس لیے اجازت دی ہے 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے. امی نے شاید اس لیے اجازت دی ہے کہ عمر کی زبان پہ کئی مرتبہ خدا نے بولا ہے. امی نے شاید اس لیے اجازت دی ہے یہ میرے محبوب کے مصلح کا اس وقت کا وارث ہے. عمر عبداللہ جب میں چلا جاؤں نا میری روح نکل جائے, مجھے کفن میں بند کر دینا, میری میت کو امی کے دروازے پہ لے جانا, پھر جا کر امی سے سوال کرنا امی تیرا بیٹا تیرے دروازے پہ آیا ہے, اب اجازت ہے تو روزے میں دفنا دیا جائے, ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفنا دیا جائے. عبداللہ بن عمر نے اپنے بابا کی وصیت پہ عمل کیا, اپنے ابا کو کفن دیا, چارپائی اٹھا کر امی عائشہ کے دروازے پہ آ گیا اور آ کر کہہ رہے امی جان ایک مرتبہ میں آیا تھا, اب میرا بابا آیا ہے, امی اجازت دو اپنے بابا کو آقا کے پہلو میں سلا دوں, اگر آپ کی اجازت نہ ہو جنت البقیع کے قبرستان میں سلا دیا جائے. امی کی آنکھوں سے آنسو نکلے. امی کہتی ہے عبداللہ چلا جا, عمر حقدار ہے, عمر کا حق ہے, عمر اس بات کا مستحق ہے کہ عمر کو آقا کے ساتھ سلا دیا جائے. عمر کو آقا کے ساتھ اچھا بھائی میری تقریر ہوگی پوری, وہ کیسے؟ میری ہمیشہ ایک خواہش ہوتی ہے, ایک تمنا ہوتی ہے اللہ کوئی مجمع میں غیور بہادر کوئی بابا نعرہ لگا دے میری تقریر مکمل. میری تقریر بابے نے نعرہ لگا دیا, میلسی والوں میری گفتگو ہو گئی مکمل. بابا کا نعرہ آ گیا نا, بھلے بابا کے نعرے پہ چند بچوں نے جواب دیا میں راضی ہو گیا, اور آپ سے مہمان راضی ہو گیا, رب کی قسم رب راضی ہو گیا. کون راضی ہو گیا؟ اور کسی کی ضرورت ہے؟ کچھ اور چاہیے؟ یہ اس بابرکت رات میں یہ شاید آپ کے ساتھ پہلی مرتبہ ہوا ہوگا کسی مہمان نے کہہ دیا ہوگا میں تم پہ راضی ہو گیا. میں آپ پر یہ کون ہے جس کی بات ہو رہی ہے وہ کون ہے؟ نہیں زور سے, آواز سے, بہادری سے, جرأت سے. سب غور کرنا, توجہ کرنا. کون ہے؟ آواز نہیں آئی. کون ہے؟ آواز نہیں آئی. کون ہے؟ ایسے نعرہ لگا عمر کی آواز, عمر کا نام ایسے لو کہ مجھے لگے کہ میں قبرستان میں نہیں کھڑا, میں میدان میں کھڑا ہوں, اور مجھے ایسے لگے کہ یہ لوگ عمر کے دیوانے ہیں, عمر کے لیے جان دینا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ عمر کا نام لے جس ماں کا دفاع عمر نے کیا, یہ اس ماں کے حلالی بیٹے ہیں, اور بیٹا اپنی ماں کی عزت پر عمر کا نام اس طرح بلند کرے. اللہ تجھے مجھے وہ مقام عطا کر دے کہ اللہ تجھے مجھے اپنی ماں کی عزت کے لیے قبول کر لے. اس ماں کی بات کر رہا ہوں جسے سیدہ طائبہ, عائشہ, عفیفہ, مبرہ, عتیقہ, امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ان کے نام کے لیے آپ کو واسطہ دے کر کہتا ہوں عمر کا نام لو. رمضان المبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں, شاید کل کا دن آخری ہو, کل کا روزہ آخری ہو,
عمر کا نام لو، تیری گلیوں میں عمر کے نام کی گونج لگے، شیطان بھاگ اٹھے، دوڑ جائے، نس جائے، غائب ہو جائے، میلسی کا یہ دھرم پورا علاقہ چھوڑ دے۔ ایسا نام لو تیرا ہاتھ فضا کو چیرتا ہوا آسمان کی طرف بڑھے، تیرے سینے سے جرأت مندانہ آواز نکلے، بلکہ تمہیں میں کہہ دوں ایسا نعرہ لگا جیسے کسی زمانے میں مائک پر نہیں، کسی زمانے میں حق نواز نے لگایا تھا۔ پکار کر کہہ دے کون تھا؟ ہاتھ نہیں اٹھا، کون تھا؟ جواب نہیں آیا، اس کا نام کیا ہے؟ غیرت والا غیرت سے، حلالی حلالی سمجھ کے اس ذکر کو ذکر ثواب کی نیت سے پکار کر، زور لگا کر، سینے کا زور لگا، غیرت مند آواز بلند کر کے دشمن اسلام، دشمن پاکستان اور شیطان کو جلانے کے لیے آواز لگا کے کہہ دے اسے کیا کہتے ہو؟ آواز سے کہ کیا کہتے ہو؟ زور لگا کیا کہتے ہو؟ آواز لگا کیا کہتے ہو؟ اللہ مجھے یہی عمر فلسطین کے لیے چاہیے، اللہ مجھے یہ والا عمر برما کے لیے چاہیے، اللہ مجھے یہ عمر غزہ کے لیے چاہیے۔ آواز لگا کر فلسطین میں ہونے والا ظلم، جبر، بربریت، تشدد کو اپنے ذہن میں دوڑاتے ہوئے، ان ماں بہنوں بیٹیوں کی سسکیاں، ان کی آوازوں کو سوچتے ہوئے عمر کا نام لو اور دل میں رب سے مخاطب ہو کر کہہ دو اللہ تو اس بات پر قادر ہے، تو چاہے تو ایک مرتبہ پھر عمر بیچ سکتا ہے۔ آواز لگا کے کہہ دے اس کا نام کیا؟ زور سے بتا کیا؟ غیرت سے بتا کیا؟ جنت سے بتا کیا؟ بہادری سے بتا کیا؟ گریوانہ لہجے میں دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے بتا اس کا نام کیا؟ اس کا ایمان نعرہ تکبیر، گلی گلی نگر نگر، گلی نگر نگر، تکبیر، صداقت صدیق زندہ باد، عدالت عمر زندہ باد، حیاء عثمان زندہ باد، اطاعت علی زندہ باد، آپ کا اٹھنا زندہ باد، زندہ باد، آپ کا گرجدار لہجہ زندہ باد، آپ کی بہادری زندہ باد، آپ کی دلیری زندہ باد۔ کل قیامت کے دن اللہ اٹھائے تو صحابہ کے قدموں میں سے اٹھا لے۔ مہمان کی دعا بھی تو دعا ہوتی ہے نا، مہمان کی دعا بھی تو دعا ہوتی ہے۔ میں نے جب گفتگو شروع کی تھی آپ کو پتا ہے کیا ٹائم ہو رہا تھا؟ 12 اس کا مطلب ختم ہونے کی انتظار میں بیٹھے ہیں۔ کتنا ٹائم ہو رہا تھا؟ 12 کتنا؟ حاجی صاحب کو مغالطہ وہ مشابہت لگ گئے۔ کتنا تھا ٹائم؟ 12 اور پوچھو انتظامیہ سے مجھ سے ٹائم کون سی تاریخ کا لیا گیا تھا؟ ایسے ہی غلط نہیں کہہ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ رات بھی میری ہے۔ اور ویسے بھی ہم نے ارادہ کیا سیری کر کے نکلیں گے انشاءاللہ۔ تو ایسے کہہ دیا آپ نے جیسے ایک جملہ نہیں کہتا، آپ نے بھی گھر جانا ہوگا، سیری کرنی ہوگی، کسی کے ذمہ ڈپٹی بھی ہوگی، ایک دہی لے کے آئے گا، ایک شکوری کے چھولے لے کے آئے گا، کچھ تو ہوگا۔ اللہ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کی زندگی میں جان جوانی میں برکت عطا فرمائے۔ اس کا نام کیا ہے؟ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عمر وہ عظمت والا انسان ہے کہ کسی بندے کو شیطان کے وسوسے زیادہ ہوتے ہو نا، رات کو شیطان سونے نہ دیتا ہو، وہ شہادت کی انگلی سے سینے پہ عمر لکھ کے سوئے، شیطان نہیں آتا، شیطان 1500 سال ہو گئے، شیطان عمر گزر گیا، شیطان عمر روزے رسول میں ہے پھر بھی شیطان، عمر آرام میں ہے پھر بھی شیطان، عمر اطمینان میں ہے پھر بھی شیطان، عمر مزے میں ہے پھر بھی شیطان، عمر لطف میں ہے پھر بھی شیطان، عمر جنت کی ہواؤں میں ہے پھر بھی شیطان، عمر جنت میں موجود ہے پھر بھی شیطان، عمر اس جگہ موجود ہے جہاں صبح و شام 70,000 فرشتے جبریل امین کے ساتھ حاضری کے لیے آتے
آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اس مقام پہ عمر ہے۔ میں نے کہا مجھے بتا جہاں عمر ہے، اور عمر 1500 سال سے پاک پیغمبر کے پہلو میں آرام میں ہے، اور آج بھی لطف میں ہے، آج بھی مزے میں ہے، آج بھی سکون میں ہے۔ مسلمانوں بتاؤ ایسے عمر کی آپ کو پھر ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ پھر ایسا عمر چاہیے یا نہیں چاہیے؟ میں نے کہا 1500 سال پہلے یا کئی ہزار سال پہلے ابراہیم خلیل اللہ بیت اللہ کا خلاف پکڑ کے بیٹھے تھے اور بیٹھ کر کہہ رہے تھے ربنا فبعث فیہم رسولا، اللہ مجھے رسول چاہیے، اللہ پیغمبر چاہیے، اللہ ہادی چاہیے، اللہ راہبر چاہیے، اپنے لیے نہیں چاہیے، خود کے لیے نہیں چاہیے، اللہ اپنی آل اولاد کے لیے نہیں چاہیے، اللہ مجھے چاہیے بیت اللہ کے لیے چاہیے، اللہ مجھے چاہیے مکہ کے لیے چاہیے، اللہ مجھے چاہیے آخری دین کے لیے چاہیے، اللہ مجھے چاہیے آخری شریعت کے لیے چاہیے۔ اللہ نے اس دعا کو 550 سال کے بعد قبول کرتے ہوئے عرب کی دھرتی پہ آمنہ کلال بھیجا تھا، اور ایک دعا حبیب اللہ نے کی تھی رات کی تاریکی میں، خلاف بیت اللہ پکڑ کر ہلا کر رو کر آنسو بہا کر اور گڑگڑا کر اسلام کی عزت کا واسطہ دے کے کہا تھا اللہ مجھے عمر چاہیے، اللہ مجھے عمر چاہیے، اللہ مجھے عمر چاہیے۔ اور رب نے کہا ہوگا آقا بتا تجھے کیوں چاہیے؟ جواب آیا تھا اللہ اسلام کے لیے، اللہ دین کے لیے، اللہ توحید کے لیے، اللہ رسالت کے لیے، اللہ ختم نبوت کے لیے، اللہ قرآن کے لیے، اللہ پیغام کے لیے۔ آج کرم پورا جامعہ مسجد امیر معاویہ میں بیٹھ کر اللہ 1500 سال کے بعد ابو بکر عمر کا غلام اللہ تیرے گھر میں کھڑے ہو کر اور جولی پھیلا کر تجھ سے بھیک مانگ کر رمضان کی مقدس رات کا حوالہ دے کر مہینے کا واسطہ دے کے کہہ رہے اللہ مجھے بھی عمر چاہیے، اللہ مجھے بھی عمر چاہیے، اللہ مجھے بھی عمر چاہیے۔ رب پوچھ رہا ہوگا میرے بندے بتا تجھے کیوں چاہیے؟ اللہ مجھے اپنی ماں بہن بیٹی کے لیے چاہیے، اللہ مجھے اپنے معصوم بچوں کے لیے چاہیے، اللہ آج بھی مجھے عمر چاہیے محمد کی شریعت کے لیے چاہیے۔ وہ ہم تو ویسے بھی زندہ باد ہیں، ہمیں ہر جگہ لوگ زندہ باد کہتے ہیں، حالانکہ حقیقت بات دل کی بات آپ سے کر رہا ہوں، ہم کوئی زندہ باد نہیں ہیں۔ ہم زندہ باد جو لوگ ہیں جو قبر میں موجود ہیں ان کی قبروں سے خوشبو آ رہی ہے، وہ زندہ باد ہیں۔ جن کے وجود پہ 45 گولیاں عائشہ کی عزت کے لیے لگی وہ زندہ باد ہے۔ جنہیں تختے دار پہ لٹکا دیا گیا اس جرم میں کہ یہ اس دور میں معاویہ کی بات کرتا ہے وہ زندہ باد ہے۔ جن کی 6 مہینوں کے بعد قبروں کا بتایا گیا فلاں جگہ بڑھیا تیرے بیٹے کی قبر ہے، اور وہ ماں چلی گئی جا کر کہتی ہے اس قبر کی کھدائی ہونی چاہیے، اس قبر سے میرا بیٹا نکلنا چاہیے، اسے نکالو، میں اس کی زیارت کے لیے آئی ہوں۔ بتانے والوں نے کہا اماں جان کیا کرے گی، عرصہ گزر گیا، 6 مہینے تو یہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر گیا، تیرا بیٹا 6 گز زمین کے اندر ہے، مٹی کے اندر ہے۔ اماں ایسا نہ کر، علماء سے پوچھا گیا، ماں کہتی ہے نا میرا بیٹا دیکھنا چاہتی ہوں، یہ مجھے کہا کرتا تھا اماں شہید تو ہوتا ہی زندہ ہے اور میں دیکھنا چاہتی ہوں یہ کیسا زندہ ہے۔ اماں نے ضد کر لی، علماء سے پوچھا گیا، قبر کو کھلوا دیا گیا، کھول کر ماں نے چہرے سے کفن ہٹایا، مسکراتا بیٹے کو چہرہ دیکھا، ماں تڑپ کے کہتی ہے اور لوگوں قرآن صحیح کہتا ہے محمد کے لیے، صحابہ کے لیے، اہل بیت کے لیے، نبی کی ازواج کے لیے اور نبی کی بیٹیوں کے لیے جو جان دیتا ہے وہ مرتا نہیں زندہ ہوتا ہے۔ مرتا نہیں کیا ہوتا ہے؟ زندہ۔ تو زندہ باد تو وہ جو مر کر بھی زندہ ہو گئے، زندہ باد تو وہ جن کے ترانے آج میں گلی گلی سناتا ہوں، اللہ کی قسم خدا عزتوں سے نوازتا ہے۔ زندہ باد تو وہ جن کی بات ہم کرتے ہیں جان پہ کھیل جاتے ہیں، زندہ باد تو وہ جن کے نام لیوا ہمیں، زندہ باد تو وہ جن کے طریقہ کار کو ہم فالو کر رہے ہیں، زندہ باد تو وہ جن کے قانون، جن کے لہجے پہ کھڑے ہو کر، جن کی آواز پہ کھڑے ہو کر، جن کے اخلاص پہ کھڑے ہو کر ہم رب کی قدرت کا واسطہ حوالہ مانگتے ہوئے نبی
کی محبت میں ڈوب کر صحابہ اہل بیت کے عشق کے اس دریا میں غوطہ لگا کر اور دنیا کفر کو مخاطب ہوتے زندہ باد وہ ہے. زندہ باد ہے یا نہیں؟ آپ بھی ہونا چاہتے ہو؟ آسان نہیں ہے وہ، ایڈا آسان بھی نہیں ہے. کسی نے کہا تھا رولتا گیا پر چس پڑی آئی ہے. رولتا گیا پر لوگوں نے تو پتہ نہیں اس کو کس کے لیے استعمال کیا. ہم نے جو استعمال کیا وہ کیا صدیق کی محبت میں رولتا گیا پر چس بڑی آئی ہے. عمر کے پیار میں رولتا گیا پر چس بڑی آئی ہے. عثمان تیرے لیے گلی گلی پوچھو پوچھو میں رولتا گیا پر چس. علی تیرے لیے چس. معاویہ آپ کے لیے چس. اور یہ چس میں اسی اللہ تو بھی چاہیے دیئے کہ کوئی نہ سارے میں چاہیے دیئے. پکی گال ہے، پکا ارادہ ہے. مکرنا تو کوئی نہیں، بگڑا تو کوئی نہیں، چھڑنا تو کوئی نہیں، خاموش تے نہیں ہونا. صحابہ بستے میدان اچ راونا نہیں راونا، آواز لاونی ہے نہیں لاونی، اپنی اولاد نو صحابہ سمجھاونے نہیں سمجھاونے، انہوں نے صحابہ دی عظمت دسنی ہے نہیں دسنی. اگر تیار ہو تو کہہ رہا ہوں ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا. آواز نہیں آئی، گھبرایا. اب عشق نہیں بدلی جام بدلتے رہتے ہیں، حق کا علم لہراتا ہے ہاتھ بدلتے رہتے ہیں. حالات سے ٹکرانا حق والوں کی عادت ہے، حالات کی تو تقلید نہ کر، حالات بدلتے رہتے ہیں. کل تک تھا جو سوز جگر وہ درد جگر تو آج بھی ہے. کام وہی پیغام وہی، صرف نام بدلتے. نہ چھیڑو ہمیں، ہم ستائے ہوئے ہیں، سردار فتوے لگائے ہوئے ہیں. کھلونا سمجھ کر نہ توڑو ہمیں، آخر ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. فرنگی کی سوچوں پہ حرمت کے فتوے سردار چڑھ کر لگائے ہوئے ہیں. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. حق بات پہ کٹتی ہے، کٹ جائے زباں میری، اظہار کرے گا ٹپکے گا لہو میرا. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.